بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم 9ویں جماعت کی پہلا چیپٹر ہے اس کا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شبلی نعمانی نے اس کو لکھا ہے اور یہ جو ہے ماخوذ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوم سے۔ تو اس کے ہم سوال جواب کریں گے اور درست جواب پہ نشان لگانا ہے، اس میں سبق کا خلاصہ کریں گے، اس کی خالی جگہ ہیں، درست بیان پر نشان لگانا ہے، مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کر لیتے ہیں۔ عنات کا مطلب ہے مدد، اذن مانگا اجازت مانگی، اور صاف کہتے ہیں خوبیاں وصف کی جمع، احکام ہدایات حکم کی جمع، اظہار تشکر کہتے ہیں شکریہ ادا کرنا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور تعظیم ہے۔ برا کلمہ بری بات، بلند پایا اعلیٰ مقام، بینائی کہتے ہیں نظر کو، بے باکی بے خوفی، نفس نفیس کہتے ہیں بذات خود، باریابی خدمت میں حاضری، پروردہ پلا ہوا، پیش دستی پہل کرنا، تنگیر زیادتی یا سختی کرنے والا، تناول کہتے ہیں کھانا کھانا، تصنیفی زندگی کا وہ حصہ جس میں انسان لکھتا پڑھتا ہے، تنگ دل برا ماننے والا، تنگیر ستانے والا، تامل ہچکچاہٹ، تناول کرنا کہتے ہیں کھانا کھانا، تو کہتے ہیں کھوج تلاش، خوش صحبت کہتے ہیں صحبت، خوش صحبت کا مطلب ہے وہ شخص جس کی باتوں میں جی لگے، خطاب تعریفی لقب جو حکومت کسی شخص کو اس کی خدمت کے نتیجے میں عطا کرتی ہے۔ خندہ جبی کہتے ہیں ہنسمکھ، خاطر شکنی کہتے ہیں دل توڑنا، درگزر کہتے ہیں معاف کرنا، دریافت پوچھنا، دستور رواج، دفتن کہتے ہیں اچانک، رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو خاتون، راست گو سیدھی سچی بات کہنے والا، رخ پھیرنا منہ موڑنا، زعفران خوشبودار پتیاں، زوجیت بیوی ہونا، سفارت وفد، شمس العلماء عالموں کا سورج، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرمائے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں ماں کے رشتے کی وجہ سے کسی سے نیک سلوک کرنا، ضیافت دعوت مہمان نوازی، عیب گیری کسی کی برائی کرنا، قدم رنجا تشریف لانا، مروب کہتے ہیں روب میں آیا ہوا، مقروض جس پر قرض ہو، ماخوذ لیا گیا، نرم خو نرم مزاج رحم والے، وقار و متانت تہذیب شان والا، سنجیدگی، ہم رکاب کہتے ہیں سوار کے ساتھ سواری پر سوار ہونے والا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پھر آپ کو 9 کلاس کی فرسٹ ایئر کی تمام اس طرح کے ویڈیوز جو ہے پھر وہ آپ کو ملنا مشکل ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو آپ کو ویڈیوز جو ہے مل جائیں گی اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ تو اس کے ہم سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی عنایت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کے اخلاق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبی، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے، اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت فیاض راست گو اور خوش صحبت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر محبت سے مسکرا دیتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ اس کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے،
سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کے سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ حضرت ادبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ جواب حضرت ادبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں تھے اور ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر درخواست کی کہ میں محلے کی مسجد کا امام ہوں، لیکن بارش کے زمانے میں مسجد تک جانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی درخواست قبول کر کے ان کے گھر جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب تعارف مصنف ہم کر لیتے ہیں علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں۔ تو تعارف مصنف ہے، شبلی نعمانی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، اعلیٰ تعلیم اور وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد علی گڑھ کالج سے وابستہ ہو گئے۔ علامہ شبلی نعمانی دبستان سر سید احمد خان کے اہم رکن تھے۔ ان کی علمی اور ادبی صلاحیتوں کو سر سید نے پہچان کر کم عمری میں علی گڑھ کالج میں ذمہ داریاں دے دیں۔ شبلی نعمانی نے اپنی خودداد صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا اور علم و ادب میں بڑا نام پیدا کیا۔ ان کی شخصیت محض ایک روپ میں سامنے نہیں آئی، بلکہ وہ عظیم مورخ، ماہر تعلیم، نقاد، فلسفی، شاعر، مذہبی عالم اور محدث بن کر نمودار ہوئے۔ شبلی کا اسلوب بیان اتنا دلکش اور واضح ہے کہ جس کا اثر قاری باقاعدہ محسوس کرتا ہے۔ اردو ادب میں شبلی نعمانی منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنی جامع العلوم کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ ادب کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس پر انہوں نے کام نہ کیا ہو۔ وہ تمام علوم کو مسلمانوں کی خیرات سمجھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں عالموں جیسی سنجیدگی اور سادگی موجود ہے، جس سے قاری متاثر ہو کر عظمت رفتہ میں کھونے لگتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ شبلی شاعرانہ دل اور فلسفیانہ دماغ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ شبلی نعمانی کی اہم تصنیفات۔ شبلی نعمانی کی اہم تصانیف درج ذیل ہیں: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت نعمان، سفرنامہ روم، سوانح مولانا روم، دستہ گل، شعراء الحجم اور کتب خانہ اسکندریہ۔ اب اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو خلاصے سے پہلے آپ نے تعارف مصنف ضرور لکھنا ہوگا، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تو اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم خو، خندہ جبی اور مہربان طبع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض داروں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی عنایت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت اور جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد۔ 25 برس تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ زمانۂ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو برا نہ کہا، اپنی ذاتی معاملے میں بدلہ نہیں لیا۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے اور کبھی کسی کی درخواست رد نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کے اندرونی معاملات کی ٹوم میں نہیں رہتے تھے، ہمیشہ وہی باتیں کرتے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکے۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ رہا کرتے اور دوسرے کے منہ سے کبھی بھی اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے۔ لفظوں میں بیاں وہ وصف پیغمبر نہیں ہوتے، کوزوں میں کبھی بند سمندر نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ادبان بن مالک جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے سن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر آئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے کر گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں۔ جگہ بتا دی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت رازگو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ یہ ہمارا خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کر لیتے ہیں۔ تو اس میں درست جواب پہ نشان لگانا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں 15 برس، 20 برس، 25 برس یا 30 برس، تو وہ 25 برس رہی تھیں۔ پھر ہے سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، محبت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے یا مروت کی وجہ سے؟ تو جواب ہے اس کا محبت کی وجہ سے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا قیس، خالد، عمر یا ابو قتادہ۔ قیس نام تھا ان کا۔ مصافحہ کرنے کا مطلب ہے سلام کرنا، گلے ملنا، مسکرا کے ملنا یا ہاتھ ملانا، تو اس کا جواب ہے ہاتھ ملانا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کی بازار میں دکان تھی، گوشت کی، سبزی کی، پھلوں کی یا کپڑے کی؟ گوشت کی۔ درج ذیل خالی جگہ درست الفاظ سے پر کیجیے۔ درج ذیل خالی جگہ درست الفاظ سے پر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ میں پیش دستی فرماتے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاتھ سے سفارت آئی۔ اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے، تو یہ ہم نے خلاصہ تو بھی کروا دیا آپ کو۔ تو سوال نمبر 5 ہے کہ درست بیان پر نشان لگانا ہے۔ پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، تو صحیح ہے بھی ہم نے خلاصے میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، صحیح۔ حضرت ابو حسن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تھا، جواب یہ غلط ہے کیونکہ امام حسین سے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے، تو یہ صحیح ہے۔ ایک صاحب خوشبو لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحیح۔ تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ اس طرح کے اور آپ کو چیپٹرز کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے گیس پیپر اور اقتباسات کی تشریحات بھی آپ کو ملیں گی اگلے چیپٹرز کی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ کامنٹ